دھارے کو روکنے کی کوشش کرتا ہے تو فطری عمل ہے کہ وہ اس میں بہہ جاتا ہے۔ اب ذرا پاکستان کو دیکھیے، پچھلے الیکشن میں کوئی 48% نوجوان ووٹرز نکلے تھے، جو کہ ملکی تاریخ میں نوجوانوں کا سب سے بڑا ٹرن آؤٹ تھا۔ لیکن ہوا کیا؟ ان کے مینڈیٹ کو تسلیم کرنے کے بجائے کہا یہ جاتا ہے کہ ملکی تاریخ کا اتنا ہی بڑا الیکشن فراڈ ہوا، طاقت اور جبر کے زور پر پرامن طریقے سے دیے گئے عوامی مینڈیٹ کو بند کمروں کے اندر یکسر بدل دیا گیا، جس کو پھر ریاستی نظام کے تحت تحفظ دیا گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ عوام کے حقیقی نمائندے اب مقدمات بھگت رہے ہیں اور ہارنے والے فارم 47 کے پروانے لے کر اقتدار کے خوب مزے لوٹ رہے ہیں۔ اب یہ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ کہتی ہے کہ غیر قانونی فون ٹیپنگ ہو رہی ہے، صحافیوں، سیاستدانوں اور عام شہریوں کی پرائیویسی پامال کی جا رہی ہے۔ اس پر چلیں آگے ذرا تفصیل سے بات میں کروں گی، لیکن سوال یہاں پر یہ ہے کہ پھر الیکشن کا تکلف آخر کیا کیوں گیا تھا؟ کیا اس کا مقصد صرف جمہوریت کا تماشا لگانا تھا؟ اور ادھر بنگلہ دیش میں پھر کیا ہوا؟ یہ کوئی زیادہ پرانی بات نہیں ہے، وہاں پر بھی سوشل میڈیا پر قدغن، سڑکوں پر لاٹھی چارج، تعلیمی اداروں پر ریڈز، مگر جین زی پیچھے نہیں ہٹی اور عوام پر گولی چلانے کے ایک واقعے نے پورے ملک کے اندر آگ لگا کر رکھ دی۔ نوجوان فستاحیت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے، یونیورسٹیز نعروں سے گونج اٹھیں، تم کون، ہم کون، رضاکار رضاکار، اور پھر اس ایک نعرے نے شیخ حسینہ حکومت کا دھڑن تختہ کر دیا۔ حالانکہ رضاکار کا لفظ بنگلہ دیش میں گالی بنا دیا گیا۔ ان لوگوں کو رضاکار ویسے کہا جاتا ہے جنہوں نے بنگلہ دیش کی آزادی کے خلاف پاکستان کا ساتھ دیا تھا، لیکن پھر اسی بنگلہ دیش میں شیخ مجیب کے مجسمے توڑے گئے۔ حالانکہ شیخ حسینہ کی حکومت بنگلہ دیش کو معاشی طور پہ پاکستان سے تو کہیں آگے لے گئی تھی۔ ان کی ایکسپورٹس وہ ہم سے زیادہ، زر مبادلہ کے ذخائر ہم سے 3 گنا، لیکن عوام کے اندر ایک لاوا پک رہا تھا کیونکہ مخالف سیاسی رہنماؤں کو وہاں جیلوں میں ڈالا جا رہا تھا، کئی کو انتقام میں پھانسی پر چڑھایا گیا۔ پھر نتیجہ کیا نکلا؟ تو نتیجہ یہ نکلا کہ ایک لیڈر لیس کراؤڈ نے حسینہ واجد کو ملک سے بھاگنے پر ہی مجبور کر دیا، اور یہی کچھ اس سے پہلے سری لنکا میں ہوا۔ تو جناب پھر کہا یہ جاتا ہے کہ یہ محض 3 ممالک کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ ایک جرنل پیغام ہے خطے کے ان تمام ممالک کے لیے جہاں عوام کی آواز کو دبایا جاتا ہے۔ نیپال نے بتا دیا کہ جنزی حکومت گرا سکتی ہے، بنگلہ دیش نے ثابت کر دیا کہ فستاحیت کو للکارا جا سکتا ہے، سری لنکا نے پھر موروثی سیاست کو جڑ سے ہی اکھاڑ پھینکا، کیونکہ چراغ کو جتنا دبایا جاتا ہے اس سے اتنا ہی شعلہ بلند ہوتا ہے۔ یہ جینزی موبائل پر صرف میمز نہیں بناتی، یہ میمز کو تحریک بنانے کا ہنر بھی جانتی ہے۔ اب کہا یہ بھی جاتا ہے کہ آج کے ڈیجیٹل دور کی جو نسل ہے وہ دباؤ میں نہیں آتی، بلکہ دباؤ کو اپنی طاقت بنا لیتی ہے۔ اس لیے یہ وقت ہے کہ نوجوانوں کی آواز کو سنا جائے، چونکہ مینڈیٹ دبانے والوں کے ہاتھ میں اقتدار کی لاٹھی، وہ کہتے ہیں نا کہ زیادہ دیر چل نہیں سکتی، اور تاریخ کا کوڑا ان پر جلد یا بدیر ضرور برستا ہے۔ لیکن میں گزشتہ روز حکومت کے حامی کچھ جو تجزیہ کار ہیں ان کو بھی سن رہی تھی، جو یہ کہہ رہے تھے کہ ان ممالک کا پاکستان کے ساتھ کوئی کمپیریزن نہیں کیا جا سکتا، چونکہ ان کے مطابق پاکستان کا جو ڈی این اے ہے وہ مختلف ہے۔ اب پتہ نہیں کہ ڈی این اے مختلف ہے یا پکے انتظام پر بھروسہ ہے، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ جو لوگ پکے انتظام پر یہ بڑا اترا رہے ہیں ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے پھر یہ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی نئی رپورٹ کافی ہے، جو کہ شیڈوز آف کنٹرول کے نام سے جاری ہوئی ہے، جس کا اگر آپ اردو میں ترجمہ کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کنٹرول کے سائے میں۔ اب اس رپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ پاکستان میں نگرانی اور سینسرشپ کس حد تک بڑھ چکی ہے۔ اب بتائیے کہ کیا کوئی اس انٹرنیشنل رپورٹ کو جھٹلا سکتا ہے، جس کے مطابق آپ کا میسج، آپ کی کال اور آپ کا ای میل سب کچھ ایک نظام کے تحت دیکھا جا رہا ہے۔ یہ نظام 2 بڑے ہتھیاروں پر مشتمل ہے، ایک ویب مانیٹرنگ سسٹم، یعنی کہ ایک ایسا فائر وال جو نہ صرف ویب سائٹس بلاک کر سکتا ہے بلکہ آپ کا وی پی این بھی ختم کر سکتا ہے، اور دوسرا ہے لافل انٹرسیپٹ مینجمنٹ سسٹم، یعنی کہ ایسا نظام جو بیک وقت 40 لاکھ فونز ٹیپ کر سکتا ہے۔ جی ہاں، 40 لاکھ، اور یہ بات تو ویسے کوئی پہلی مرتبہ سامنے تو نہیں آئی ہے۔ یہ بات اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس بابر ستار کی عدالت میں موبائل کمپنیز اور پی ٹی اے تسلیم کر چکی ہے، جب بشرا بی بی کی
آڈیو لیک کا معاملہ عدالت میں آیا تھا، لیکن پھر کیا ہوا تھا؟ تو پھر جسٹس امین الدین خان نے سپریم کورٹ میں اس کیس پر سٹے دے دیا، جو اب بھی جاری ہے۔ نہ وہ خود فیصلہ کر رہے ہیں اور نہ ہی سٹے آرڈر ختم کر رہے ہیں۔ بہرحال جو بات ملکی سطح پر ہو رہی تھی، اب وہ آپ دیکھیں کہ بین الاقوامی فورم کے اوپر آ چکی ہے۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس سے کس کا نقصان ہوا ہے؟ تو یقیناً اس سے ملک ہی بدنام ہوا ہے نا، کیونکہ حکمران تو پھر آتے جاتے رہتے ہیں۔ اچھا، اب یہ سب کچھ کس طرح ممکن ہوا؟ تو اس حوالے سے کینیڈا، چین، جرمنی، فرانس، امریکہ اور UAE کی کمپنیوں کی مدد لی گئی، اور ظاہر ہے کہ یہ سب کچھ عوام کے ٹیکسوں سے خریدا گیا ہے، مگر عوام کو کچھ نہیں بتایا گیا، کیونکہ یہ صرف نگرانی نہیں ہے، یہ آزادی اظہار رائے پر حملہ ہے۔ اب کہنے والے تو یہ بھی کہہ رہے ہیں نا کہ یہ انتظام دہشت گردی کے خلاف استعمال ہوگا، لیکن کیا فون ٹیپنگ صرف دہشت گردوں کی ہی ہو رہی ہے؟ چونکہ ایمنسٹی انٹرنیشنل کے مطابق چین کے بعد پاکستان دوسرا ملک ہے جہاں اس طرح کا جامع ڈیجیٹل نگرانی کا نظام نافذ کیا گیا ہے۔ اب چین کا نظام کیسا ہے؟ تو یہ تو سب کو ہی پتہ ہے کہ وہاں پر ایک ون پارٹی سسٹم ہے، کوئی جمہوریت نہیں ہے، کمیونزم کے خلاف وہاں پہ بات کرنا ایک جرم ہے۔ تو کیا یہاں پر بھی رجیم کے خلاف بات کرنا جرم بنایا جائے گا؟ اب کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ اس حوالے سے وہ تفصیلی جو کلیریفیکیشن ہے اپنی وضاحت جاری کرے، لیکن وہ کیا وضاحت دیں گے جب ملک کا اٹارنی جنرل سپریم کورٹ کو یہ کہہ رہا ہے کہ سیاسی کیسز نہ سنیں، یعنی کہ سیاسی حقوق اور انسانی حقوق کے کیسز ہی نہ لیں۔ اور چیف جسٹس صاحب تو ویسے بھی چین کے نظام انصاف سے متاثر ہیں اور تربیت کے لیے ججز وہ چین بھجوانے کا بھی کہہ چکے ہیں، حالانکہ چین میں حکومت کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں ہوتا ہے۔ اب اس ماحول میں آپ خود سوچ لیں کہ اگر 9 مئی جیسے واقعات کے کیسز سامنے آئیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اب اس حوالے سے گزشتہ روز 9 مئی کے ایک کیس میں بلکہ ایک کیس کا فیصلہ ہوا ہے جس میں یاسمین راشد، اعجاز چودھری، میاں محمود رشید اور عمر سرفراز ٹیمہ کو تیسری بار 10 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ ختیجہ شاہ کو 5 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے، اور جبکہ شاہ محمود قریشی جو ہیں ان کو بری کر دیا گیا ہے۔ تو اب ظاہر ہے نا کہ ان کو بری کرنا عدالت کی مجبوری تھی، چونکہ اس سے پہلے ایسے ہی 2 کیسز میں عدالتیں انہیں بری کر چکی ہیں۔ اب اگر اس کیس میں نہ بری کرتی تو پھر مزید سوالات ان پہ اٹھ جاتے، جبکہ دیگر کے لیے تو وہی پرانا باٹا ریٹ برقرار رکھا گیا ہے، کیونکہ مقدمہ ایک ہی ہے، وہی گواہ، وہی سازش کہانی، وہی پروسیکیوشن اور وہی سزا۔ اچھا، یہ سزا لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے 9 مئی کو مال روڈ پر سپریم کورٹ کے ایک جج کی اسکاٹ کی گاڑی جلانے کے جرم میں سنائی ہے۔ اس سے پہلے اگست میں انہی رہنماؤں کو لاہور کی ایک اور عدالت نے شادمان کیس میں سزا سنائی۔ اس سے پہلے جولائی میں شیرپاؤ پل پر گھراؤ جلاؤ کے کیس میں سزا سنائی جا چکی ہے۔ اب پتہ نہیں کہ ایک ہی دن میں یہ لوگ لاہور کے 3 مختلف مقامات پر کس طرح سے موجود تھے یا کیسے ملوث ہو سکتے ہیں، لیکن چونکہ سزائیں ہو چکی ہیں تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ سزائیں کنزیکٹو چلیں گی یا کانکرنٹ۔ اگر کنزیکٹو ہیں تو یہ پھر 30 سال بنتے ہیں، یعنی کہ ایک کے بعد ایک، اور اگر کانکرنٹ ہیں تو پھر تینوں ایک ساتھ شمار ہوں گی۔ لیکن یہ سلسلہ ابھی رکا نہیں ہے، مزید مقدمات میں بھی یہ لوگ ملزمان کی فہرست میں شامل ہیں، جس سے لگتا یہ ہے کہ پھر سینچری ہی مکمل ہوگی۔ اب اتفاق کی بات یہ ہے کہ گزشتہ روز ہی اعجاز چودھری کی نااہلی کے باعث خالی جو سینٹ کی نشست تھی اس پر رانا ثناء اللہ سینیٹر منتخب ہو گئے ہیں، جس کے بعد پھر سینٹ میں جو حکومتی اتحاد ہے وہ 2/3 اکثریت کے مزید قریب ہو گیا ہے۔ حکومتی ابھی 2 نشستیں خالی ہیں، لیکن لاہور ہائی کورٹ نے رانا ثناء اللہ کی جیت کو اعجاز چودھری کی اپیل کے حتمی فیصلے سے مشروط کر دیا ہے، لیکن عدالت نے ابھی سٹے آرڈر نہیں دیا۔ حالانکہ اسی طرح کے کیس میں پشاور ہائی کورٹ عمر ایوب اور شبلی فراز کی نااہلی کے فیصلے پر سٹے آرڈر دے چکی ہے۔ اب یہ 2 عدالتوں کے اپنے اپنے سٹینڈرڈز ہیں، حالانکہ کیس کا میرٹ وہ ایک جیسا ہی ہے۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں۔ اب اڈیالہ جیل کے باہر صحافیوں پر تشدد کیس میں ایک نئی پیش رفت سامنے آئی ہے۔ پولیس نے ملزمان کے خلاف انسداد دہشت گردی کی دفعات وہ بھی شامل کر لی ہیں۔ اب یہ فیصلہ جو ہے وہ کس بنیاد کے اوپر ہوا ہے اس کی تو کوئی وضاحت ابھی تک جاری نہیں ہوئی ہے، لیکن گزشتہ روز اڈیالہ جیل کے باہر کئی ڈیجیٹل میڈیا جرنلسٹ جو تھے ان پر پولیس نے تشدد کیا اور ان کے موبائل فونز چھین لیے گئے، انہیں کوریج کی اجازت نہیں دی گئی۔ ویسے
کیا خیال ہے کہ وہ صحافیوں میں شمار نہیں ہوتے؟ اگر ہوتے ہیں تو پھر پولیس پر کون سی دفاع لگے گی؟ اسی طرح صحافتی تنظیم CPNE کی میڈیا فریڈم رپورٹ کے مطابق مئی 2024 سے مئی 2025 کے دوران ایک سال میں 7 صحافیوں کو قتل کیا گیا، کسی ایک کے قاتلوں کو سزا نہیں ملی۔ اسی رپورٹ کے مطابق صحافیوں پر تشدد، اغوا اور مقدمات کے 104 واقعات رپورٹ ہوئے، 8 میڈیا اینکرز کو آف ایئر کیا گیا، لیکن اس وقت کسی کو صحافی یاد نہیں آئے۔ پھر پریس فریڈم انڈیکس میں پاکستان کی درجہ بندی 152 یعنی کہ 152ویں نمبر پر ہے، لیکن کسی کے کان پر جون تک نہیں رنگی، تو پھر ظاہر ہے نا کہ یہ لگتا ہے کہ پک اینڈ چوز ہے۔ لیکن علیمہ خان نے بہرحال صحافی پر تشدد کی مذمت کی ہے، جو کہ ایک اچھی بات ہے۔ اسی طرح سلمان اکرم راجہ نے بھی مذمت کی ہے اور پارٹی کو آئندہ کسی کے ٹریپ میں نہ آنے کے لیے برداشت کا پیغام دیا ہے۔ لیکن دوسری طرف علیمہ خان نے انڈا گردی کے واقعے پر بھی اپنا موقف ضرور دیا ہے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ انڈا پھینکنے کا واقعہ دراصل عمران خان کے فیلڈ مارشل سے متعلق سخت ٹویٹ کا رد عمل تھا، اور ان کے مطابق اس میں اعزاز نامی پولیس اہلکار ملوث تھا جس نے اسکرپٹ کے تحت یہ سب کچھ کیا۔ اچھا، تو پھر یہ ہو گیا موقف علیمہ خان کا۔ اب ذرا آگے بڑھتے ہیں، اور اگلی سٹوری جو ہماری ہے وہ سیلاب سے متعلق ہے۔ میں نے گزشتہ ولاگ میں کراچی کے حوالے سے بات کی تھی اور کہا تھا کہ شہری حکومت نالوں کی کیپیسٹی کا رونا رو رو کر پہلے سے ذہنی طور پر سب کو تیار کر رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی طرف سے دعوے بھی کیے گئے کہ جی فول پروف انتظامات کیے گئے ہیں۔ اب وہی ہوا نا، دیکھیں جس کا خدشہ تھا۔ گزشتہ روز کی بارش نے شہری حکومت کے جو تمام دعوے تھے ان کو غلط ثابت کر دیا ہے۔ اچھا، پھر بلاول بھٹو نے دعویٰ یہ کیا تھا کہ سندھ حکومت نے سیلاب سے نمٹنے کی مکمل تیاری کی ہوئی ہے، لیکن رات گئے تھڈو ڈیم کے اوور فلو کرنے سے M9 موٹر وے دریا کا منظر پیش کر رہی تھی، جہاں سے پانی پھر آگے سادی ٹاؤن میں داخل ہوا، اور وہاں پہ اس وقت تک کوئی انتظامیہ موجود نہیں تھی جو خبریں آ رہی تھیں۔ پھر لوگ اپنی مدد آپ کے تحت ظاہر ہے وہاں پہ بچاؤ میں لگے ہوئے تھے۔ اچھا، اسی طرح پھر سپر ہائی وے پر بڑی تعداد میں گاڑیاں پھنسی ہوئی تھیں۔ یہی حال KDA چورنگی اور 5 سٹار کے درمیان سڑک کا تھا۔ سٹار گیٹ اور کراچی کی مین روڈ شارع فیصل بھی تالاب کا منظر پیش کرتی رہی۔ اسی طرح سرجانی اور ناگن چورنگی میں پانی آبادیوں میں داخل ہو گیا۔ ایوب گوٹ پل اور لاسی گوٹ پر ملیر ندی کا پانی اوور فلو کر کے لوگوں کے گھروں میں داخل ہو گیا، جبکہ تھڈو ڈیم بھرنے کے بعد لیاری اور ملیر ندیاں بفر گئیں۔ نشتر بستی، عیسیٰ نگری سمیت پانی اطراف کی آبادیوں میں داخل ہو گیا۔ اب وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ یہ فرما رہے ہیں کہ ہماری پوری تیاری ہے، لیکن پھر بھی شہر میں کم از کم خود ہی بتا رہے ہیں کہ 14 اموات بھی ہو چکی ہیں۔ اب آپ ذرا ان لوگوں کی بے حسی ملاحظہ کریں کہ انسانی جانوں کے ضیاع کے بعد یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی صورتحال قابو میں ہے۔ اندازہ کریں کہ ان کی تیاری کا یہ عالم تھا، تو اگر ان کی تیاری نہ ہوتی تو پھر تو نہ جانے کہ شہر کی کیا حالات ہوتے۔ پھر وزیر اعلیٰ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ دریاؤں کا راستہ روکنا قدرت سے لڑنا ہے۔ اچھا جی وزیر اعلیٰ صاحب، آپ کوئی کراچی یونیورسٹی کے پروفیسر نہیں ہیں جو لیکچر دیتے پھر رہے ہیں، آپ صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں، آپ نے عمل کر کے دکھانا ہے۔ آپ کا کام یہ تھیریز پڑھانا نہیں ہے۔ گزشتہ 2 ٹرم سے آپ سندھ کے چیف ایگزیکٹو ہیں اور کراچی آپ کا دارالخلافہ ہے۔ آپ ذرا یہ تو بتائیے کہ اس عرصے میں آپ نے یہ کتنے دریاؤں کے راستے کلیئر کروائے ہیں، اور اگر کروائے ہیں تو پھر ملیر اور لیاری ندی یہ کیوں بفر گئی ہے؟ اب اس نالائکی پر اگر کوئی آپ پر تنقید کرے تو پھر یہاں پہ جمہوریت کا سبق شروع ہو جائے گا۔ جناب ویسے کوئی شرم، کوئی حیا ہے؟ ہاں، البتہ پنجاب کے حوالے سے اچھی خبر ہے کہ بارش کا 10واں سپیل ختم ہو گیا ہے۔ اب PDMA پنجاب کے مطابق مزید طوفانی بارشوں کا امکان نہیں ہے، لیکن سیلابی ریلے جنوبی پنجاب میں تباہی مچانے کے بعد سندھ کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور اس دوران مظفر گڑھ میں پانی پیسکو کے گودام میں داخل ہو گیا ہے، جس سے کروڑوں روپے کی گندم وہ خراب ہو گئی ہے۔ اب یہ جو گندم تھی اسے کیوں محفوظ نہیں بنایا گیا؟ تو یہ بھی اس وقت میں ظاہر ہے ایک بڑا سوال ہے، چونکہ ملک بھر میں گندم کا بحران ہے۔ حکومت پنجاب کی جو اپنی خفیہ رپورٹ ہے نا، اس کے مطابق صوبے میں 734 ذخیرہ اندوزوں کی نشاندہی کی گئی ہے۔ اچھا، اب رپورٹ میں مزید یہ بتایا گیا ہے کہ صرف ایک ہفتے کے دوران ذخیرہ اندوزی میں 16.36% اضافہ ہوا ہے، جبکہ صوبے میں گندم کی پیداوار میں کمی کے باعث 10% شارٹ فال کا خدشہ بھی ظاہر کیا گیا ہے۔ اچھا، اس پر مزید یہ کہ حکومت کی نان پروکیورمنٹ اور ڈی ریگولیشن پالیسیز کے سبب سٹاک نجی
ہاتھوں میں چلا گیا ہے. ملٹائی نیشنل کمپنیوں کے پاس لاکھوں ٹن گندم موجود ہے لیکن صرف چند ہزار ٹن کا اسٹاک ظاہر کیا گیا ہے. اب رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ مارکیٹ مافیا جان بوجھ کر گندم کی سپلائی روک رہا ہے اور آئندہ سیزن میں کم رقبے پر گندم کاشت ہونے کا خدشہ ہے. اب ظاہر ہے کہ جب کسان کو اس کی قیمت نہیں ملے گی تو وہ پھر کیوں کاشت کریں گے, جس سے صوبے میں بحران وہ مزید شدت اختیار کر سکتا ہے. اور اس صورتحال میں سوال تو ایسی پالیسیز بنانے والوں سے بنتا ہے نا کہ کیا سوچ کر یہ یکدم ڈی ریگولیشن کی گئی. یہ کام مرحلہ وار بھی تو ہو سکتا تھا نا. اچھا, جب ڈی ریگولیشن کا فیصلہ ہوا تو پھر ذخیرہ اندوزی روکنے کا کوئی آخر بندوبست کیوں نہیں کیا گیا؟ کیا اس نالائکی کو سیلاب پر ڈال کر حکومت بری الزمہ ہو سکتی ہے؟ اس حوالے سے گزشتہ روز عمران خان کے ایکس اکاؤنٹ سے ایک بیان جاری ہوا ہے جس میں کہا یہ گیا ہے کہ اب پوری قوم کو یہ سوال اٹھانا چاہیے کہ گندم اور چینی سکینڈلز کا کیا بنا. محسن نقوی اور نگران حکومت کے دور میں اربوں روپے کا گندم سکینڈل سامنے آیا اور موجودہ فارم 47 حکومت کے دور میں چینی کا میگا سکینڈل سامنے آیا جن کی وجہ سے آٹا اور چینی عوام کی پہنچ سے دور ہو چکے ہیں. پھر انہوں نے یہ سوال اٹھایا کہ کیا ان سکینڈلز کی تحقیقات ہوئیں یا اس مارشل لاء میں چوروں کے لیے عام معافی کا اعلان ہے. اچھا, اب آخر میں کچھ بات کرتے ہیں قطر پر اسرائیلی حملے کے حوالے سے. ابھی گزشتہ روز اسرائیل نے قطر کے دارالحکومت دوحہ پر حملہ کیا ہے. اب حماس کے سینئر رہنما بچ گئے ہیں مگر 5 کارکن شہید ہو گئے ہیں. قطر کا ایک سیکیورٹی آفیسر بھی مارا گیا ہے اور کئی زخمی ہیں. اور یہ حملہ رہائشی علاقے میں کیا گیا جو کہ کھلی دہشت گردی ہے اور بین الاقوامی جو قوانین ہیں ان کی بھی دھجیاں اڑانے کے مترادف ہے. اسرائیل کی ناجائز ریاست جب سے وجود میں آئی ہے نا, مسلمانوں کے خلاف یہ فتنوں کی آماج گاہ بنی ہوئی ہے, جبکہ جو امریکہ کا کردار ہے وہ انتہائی منافقانہ ہے. اب وائٹ ہاؤس یہ کہتا ہے کہ ہم نے قطر کو پہلے ہی خبر دے دی تھی, جبکہ قطر یہ کہتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے, اطلاع بعد میں دی گئی تھی. حالانکہ قطر میں امریکہ کا بہت بڑا فوجی اڈہ ہے, یعنی کہ امریکہ اسرائیل کے لیے پھر اپنے اتحادی کو دھوکہ دے رہا ہے. پھر گزشتہ دن ہی اسرائیلی فورسز نے غزہ میں مزید 42 جو فلسطینی ہیں ان کو شہید کیا. ان میں سے 9 وہ لوگ بھی شامل تھے جو امداد لینے کے لیے جا رہے تھے. اب اکتوبر 2023 سے لے کے اب تک کوئی 65,000 سے زائد فلسطینی وہ شہید ہو چکے ہیں, 1.5 لاکھ سے زائد زخمی ہیں, ہزاروں لوگ ابھی بھی ملبے تلے دبے ہوئے ہیں. اب دوسری طرف اسرائیل کے اندر 7 اکتوبر کے حملوں میں تقریباً 1200 افراد مارے گئے تھے اور تقریباً 200 کے قریب یرغمال بنائے گئے تھے. لیکن دہشت گرد ریاست اسرائیل کا جو انتقام ہے وہ ٹھنڈا ہی نہیں ہو کے دے رہا اور وہ اس کا بہانہ بنا کر فلسطینیوں کی نسل کشی میں اس وقت مصروف ہے. قطر سے پہلے اسرائیل نے لبنان, شام اور ایران پر بھی حملے کیے تھے, یعنی کہ اب پورا خطہ ہی ان کے نشانے پر ہے. آج قطر ہے, کل کون ہوگا کسی کو نہیں پتا. پھر امریکہ